بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عثمانیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیای فانی سے رحلت فرما گئے۔ حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں یہ پوچھتے پائے گئے، کسی نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، اب میرا مدینہ کے اندر رہنا دشوار ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ کے بعد خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، یہ کیا بے وفائی ہے؟ تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا ہے، ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال خواب سے بیدار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا رسول اللہ کہہ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ میں پہنچ کر بلال حبشی کی نگاہوں نے عالم دیوانگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے تو کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ ناظرین گرامی، جب بلال حبشی کی نگاہیں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کر سکیں تو حضرت بلال پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر اپنا سر رکھ کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا آ کے مل جاؤ، غلام ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے، یہ کہنا تھا، اور بے ہوش ہو کر گنبد خضرا کے پاس گر پڑے۔ ناظرین گرامی، کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اتنے میں مدینہ کے اندر خبر پھیل چکی تھی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں۔ مدینہ کے بوڑھے، جوان، مرد و خواتین اور بچے اکٹھے ہو کر یہ کہنے لگے، بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دینا جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ جب میں اذان دیتے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ ناظرین گرامی، بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ حسنین قریمین سے سفارش کروائی جائے کہ جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین گرامی، جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں سنایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت بلال انکار نہ کر سکے اور اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اذان دی جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کے لیے اپنی آواز بلند کی تو مدینہ المنورہ گونج اٹھا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان لا الہ کے الفاظ ادا کیے تو جذبات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے کلمات پر پہنچے تو لوگ اور حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں۔ عجیب سماع پیدا ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ علامہ اقبال نے بلال کی اذان کو ترانہ عشق کہہ کر یوں بیان کیا ہے کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔